بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وینس اسپورٹ کے ساتھ آپ کا میزبان شہزادہ معین حاضر ہے۔ ورلڈ انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا اور اس ایونٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 22 ممالک کے 64 پلیئرز شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستانی یہ خوشائند ہے کہ اسکواش کی شرکت کے ایونٹس اب پاکستان کے اندر بھی بڑے پیمانے پہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آج ہم اپنے شو میں بات کریں گے۔ پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہونے والا ہے 10 کا، اور جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ تمام اسٹیڈیم پر جو ہم دیکھ رہے ہیں تعمیراتی کام جہاں پر تیار کر لیے گئے تھے، وہاں پر اب دیکھ رہے ہیں کہ سجاوٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور جس طرح فینس کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں، ان میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اب اردو کمنٹری بھی جو ہے پاکستان سپر لیگ 10 میں نشر کی جائے گی۔ اس حوالے سے بھی آج بات رہے گی۔ پاکستان میں T20 اور ون ڈے کرکٹ کے اندر جس قسم کی کارکردگی رہی ہے نیوزی لینڈ کے اندر، اس پہ بھی ہم آج کوشش کریں گے کہ بات کریں کہ کس کے کھلاڑیوں نے اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو پہ موجود ہے اقبال میمن صاحب، ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اسپورٹس انالسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو نورش خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کمنٹیٹر بھی ہیں، اسپورٹس انالسٹ بھی ہیں۔ ان پہ بھی آج بات رہے گی کہ کیا کچھ اگر ہم پاکستان کرکٹ کے لیے بہتری یہ ہو سکتی ہے، کیا کچھ پاکستان کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے بہتر کارکردگی کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ کیوں نہیں پرفارم کر پا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات رہے گی۔ اور پاکستان سپر لیگ پہ بھی ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ بات کریں۔ سب سے پہلے اقبال میمن صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور کیونکہ اقبال میمن صاحب اسکواش کافی کھیلتے رہے اور اب بھی اسکواش کھیل رہے ہیں وہ، تو اقبال میمن صاحب ایک کتنا خوشائند ہے پاکستان کے اندر کے انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کا انعقاد؟ بہت زبردست بات ہے اور وہ بہت خوشائند بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپل ایٹ دا ہیم آف دا افیئرس ان کو مبارکباد دینی چاہیے جو بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، جس میں آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جہانگیر خان کا بہت ایفرٹ ہے، اور یہ ہے کہ یہ اس طرح کے ٹورنامنٹ ریگولرلی ہونے چاہیے۔ کسی زمانے میں تو ہم نے دیکھا کہ بہت ریگولرلی ہوتے تھے، اور انڈر 13 ہوتا تھا، انڈر 15 ہوتا تھا، انڈر 17 ہوتا تھا، انڈر 19 ہوتا تھا، ابھی انڈر 23 ہو رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس کو اپرچونٹی کھلاڑیوں کو بہت زیادہ ملتی تھی، اور اسی سسٹم سے جو ہے جہانگیر خان، جہانشیر خان، قمر زمان، گوگی علاؤدین، محب اللہ، یہ ہد جہاں، یہ کھلاڑی جو ہیں ہم نے دیکھے اسکواش سرکٹ پہ۔ اور کوئی زمانہ ہوتا تھا شہزادہ معین کہ ہمارے سیمی فائنل میں 3 کھلاڑی کھیل رہے ہوتے تھے ورلڈ سرکٹ پہ۔ تو اس وقت بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہماری جو ہے کھلاڑی آگے آئیں، اور وہی جو ہے ایرا واپس آ جائے جب ہمارے 3 یا 4 جو ہیں وہ سیمی فائنلسٹ ہوں، اور وہ ٹورنامنٹ کا پھر اپنا مزہ ہے، دیٹ از آل پاکستان گیم۔ تو وہ چیزیں دیکھیں، اور اس میں انٹریز جو ہوتی تھیں وہ 8 کھلاڑیوں کی ہوتی تھیں پاکستانیوں کی۔ تو اب وہ چیز نظر نہیں آتی، کوئی بٹس اینڈ پیسز میں ایک آدھا کھلاڑی کو نکل آتا ہے تو نکل آتا ہے، اور لیکن یہ کہ ابھی تک ہم وہ ٹاپ نوچ ٹورنامنٹس کو ٹچ نہیں کر سکے ہیں جو جہانگیر خان، جہانشیر خان، قمر زمان یا دوسرے کھلاڑی ہوتے تھے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو کوشش ہے جہانگیر خان کی، اور ان کے پیچھے جو بھی افراد ہیں، میرا خیال ہے قمر زمان بھی ہیں، تو عامر نواز سیکرٹری پاکستان اسکواش فیڈریشن، عامر جمال کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت زبردست ہے۔ تو دیکھیں میں یہی چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ ہوں، اور جہاں جہاں یہ فیسلٹیز ہیں وہاں پہ جو ہے اپرچونٹیز دی جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک پالیسی ڈیولپ کرنی ہوگی پاکستان گورنمنٹ کو کہ گراس روٹ لیول سے آپ اسکولوں میں اور کالجز میں یہ زیادہ سے زیادہ کروائیں، اور کوشش کریں کہ ہمبلڈ بیک گراؤنڈ میں جائیں، کیونکہ وہاں سے اب اس طرح اگر آپ کے پی میں جائیں گے، گاؤں گوٹوں میں، وہ بچوں کی جو ہے وہ بلٹس اچھی ہوتی ہیں، ان کو جو ہے آپ سپورٹس میں لے کے آئیں، اسپیشلی اسکواش میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ہے ہمیں بہت زبردست فیوچر میں امپیکٹ نظر آئے گا۔ نورش آپ کی طرف آؤں، اور کیونکہ اسکواش کرکٹ کو بڑا فالو کرتے ہیں، اسکواش ماضی میں ہم کئی فتوحات حاصل کر چکے ہیں، جہانگیر جہانشیر پاکستان کے کئی فتوحات دلا چکے ہیں، تو یہ ایک اچھا ایونٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے، اکنامی کے لیے بھی بہتر ہو سکتا ہے کہ جس طرح انڈر 23 جو اسکواش چیمپئن شپ کا انعقاد ہو رہا ہے۔ بالکل، اور کنسیڈرنگ کہ اس پہ $60,000 کا انہوں نے انعام رکھا ہوا ہے جیتنے والی ٹیم کے لیے، سو آئی تھنک اٹ از کائنڈ آف اے گڈ انیشیٹو، کنسیڈرنگ کہ کرکٹ کے علاوہ اور بھی اسپورٹس ہمارے پاس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جیسے ہم نے انگلینڈ کی اگر میں یہاں پہ ذکر کروں تو انگلینڈ میں کرکٹ تو بہت مانا جاتا ہے، بٹ ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ان کی فٹ بال ٹیم بھی اتنی ہی جو ہے وہ ٹاپ ناچ لیول پہ ہے۔ آسٹریلیا کی میں بات کروں، آسٹریلیا کرکٹ میں رول کرتا ہے، بٹ ان کی فٹ بال ٹیم بھی اتنی ہی ٹاپ ناچ ہے، اینڈ سیم از دی کیس ود ادر اسپورٹس۔ آئی تھنک پاکستان کے اندر
ناٹ اونلی کرکٹ بٹ ادر اسپورٹس کو بھی ہمیں تھوڑی وہ دینی پڑے گی, اور یہ اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ اس کی جو ہے اس کی بڑی اچھی مثال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں جس طرح ہمارے لیجنڈ پلیئرز کھیلتے رہے, لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ینگ پلیئرز جو اسکواش کے ہیں نا وہ پاکستان کے لیے ٹائٹل حاصل کر رہے ہیں. انڈر 13 کی اگر میں بات کر لوں, پھر انڈر 16 میں حمزہ نے بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہوا, تو 3-4 پلیئرز ہمارے پاس ایک اچھے آ رہے ہیں, اور اس قسم کے ایونٹ ہوں گے. آئی ہوپ کہ ایک دفعہ پھر پاکستان جو ہے ماضی کی طرح جو ہے ٹائٹل جیتتا دکھائی دے اسکواش میں. تو جونیئرز کے لیے کتنا اچھا رہ رہا ہے یہ ٹورنامنٹ؟ دیکھیں اگر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو کچھ بتاؤں نا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو جونیئر پلیئرز ہیں, میں اپنی یونیورسٹی میں ایک آئی ہرڈ آف اے بوائے ہو واز ریئلی گڈ ان فٹ بال, اور وہ اتنا اچھا تھا کہ وہ جو ہے ہی واز اے اسٹار پلیئر آف آر یونیورسٹی, اور انہوں نے فرانس سے ٹریننگ حاصل لی تھی, مطلب ہی واز بورن اینڈ ریزڈ ان فرانس, بٹ اینڈ ہی ایون گاٹ این آفر فرام پاکستان فٹ بال فیڈریشن کہ آپ آئیں اور پاکستان کی ٹیم کی طرف سے کھیلیں, لیکن انہوں نے اس کو جو ہے جانے دیا اتنی بڑی آفر کو, کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ اور اسپورٹس کو اتنا بیک نہیں ہو پا رہا ہے, اینڈ ہی سو کہ اسکوپ ہمارے پاس نہیں ہے دیگر کھیلوں میں کرکٹ کے علاوہ. ایگزیکٹلی, اور جو نوجوان فیلڈ میں آگے جانا بھی چاہ رہے ہیں اور اسپورٹس میں, پھر وہ یہ دیکھ کے پھر بیک آف ہو جاتے ہیں کہ یار دیر از اے لاٹ ایٹ رسک if I pursue this path, and he was an MBBS student if I'm not wrong. So اچھا اقبال میمن صاحب, اسی طرف آؤں, اور بڑی اچھی بات کی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ینگ جو بچے ہیں, کرکٹ تو ایک پاکستان کا فیشن ہے, لیکن دیگر کھیلوں میں جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک ایسا پلیئر بھی تھا جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتا تھا, لیکن اس نے اگنور کیا اس چیز کو کہ اس کو نظر نہیں آ رہا پاکستان کے فٹ بال ٹیم کا. تو سمجھتے بہت سے ایسے پلیئرز ضائع بھی ہو جا رہے ہیں پاکستان میں. جی ہاں, اور دیکھیں جو کیس انہوں نے بتایا وہ ایک ایکسیپشنل تھا, کیونکہ وہ ہی واز بورن اینڈ ریزڈ ان فرانس, تو اب ڈیفینیٹلی اگر اس کے پاس جو ہے نیشنلٹی بھی وہاں کی ہے تو ہی ول پریفر ٹو پلے دا گیم دیئر, مگر ایون ادروائز ہی از اے MBBS اسٹوڈنٹ, تو اس کے لیے میڈیکل فیلڈ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. ہم نے کوئی بہت کم ہی دیکھے ہوں گے جو مطلب جو ہے MBBS کر کے کوئی گیم کھیلی ہو. میرا خیال ہے ایک ہاکی کا پلیئر تھا آسٹریلیا کا جو ڈاکٹر تھا اور وہ اس نے کھیلا تھا, تو اس طرح بہت کم چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ جو میڈیکل یا ڈینٹسٹری فیلڈ ہیں اور یا ایون نرسنگ جو ہے اس کو ورلڈ ہوا بہت مانا جاتا ہے, تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ اپنے پروفیشنل فیلڈ میں رہیں, اسپورٹس میں وہ پھر نہیں جاتے. باقی کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے میں میڈیکل یونیورسٹی میں تھا اور ڈائریکٹر اسپورٹس کی پوسٹ تھی, تو میرے پاس ایک سے ایک کھلاڑی ہوتے تھے, لیکن جب وہ اپنے ہاؤس جاب پہ جاتے تھے تو پھر وہ اسپورٹس کو بھول جاتے تھے. وہ صرف ایک الومنائی کے طور پہ آ کے وہ ہمارے اس میں گراؤنڈز پہ کھیلتے تھے یا ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ, تو یہ بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں اس نے صرف ڈیسیشن, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ڈیسیشن صرف اس وجہ سے بیک فٹ پہ نہیں گئے کہ پاکستان میں فٹ بال کو سپورٹ نہیں ہے, لیکن اس وجہ سے بھی وہ گئے ہوں گے کہ کیونکہ ان کا پروفیشن جو ہے فیوچر کا وہ میڈیکل سائنسز ہے, تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایز اے ہابی رکھا ہو. اور کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں فٹ بال کو ٹھیک ہے بٹس اینڈ پیسز میں اتنی بری سپورٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسکواش میں بھی, بیڈمنٹن میں بھی, ہاں کرکٹ میں سب سے زیادہ ہے, لیکن یہ کہ کچھ گیمز ہیں جن کو مطلب سپورٹ کیا جا رہا ہے. باقی کچھ گیمز ہیں جو بہت مہنگی ہیں, اب جس طرح بیچ ٹینس ہے, پیڈل گیم ہے, پیڈل گیم کا ایک ریکٹ $1,000 کا آتا ہے, اور جو بیچ ٹینس ہے اس کا بھی تقریباً جو ہے مطلب پاکستانی روپیز میں 20-25 ہزار روپے کا ایک ریکٹ آتا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو پروموٹ نہیں کر پا رہے, حالانکہ ہمارے ساتھ جو ساتھی ہیں خالد رحمانی, وہ پاکستان میں ایسی گیمز کو کافی جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ آپ کی دعا سے سومیانی بیچ پہ اور کھوچ ریزورٹ پہ بیچ ٹینس کا دوبارہ ایک مظاہرہ کریں گے. دوبارہ آتے ہیں کہ بہت ساری گیمز پہ پاکستان کی ڈیفینیٹلی اتنی سپورٹ نہیں ہے, ایسوسیشن فیڈریشن لیول پہ تو ہے, پرائیویٹ سیکٹر کچھ بالکل کرتے, پرائیویٹ سیکٹر کچھ لوگ کرتے ہیں. تھوڑی سی بات کریں, پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہونے والا ہے 11 اپریل سے, اور اب پہلی دفعہ شائقین کرکٹ کے لیے اردو کمنٹری نشر ہوگی. آپ بھی کمنٹری کرتی رہی ہیں, اور کیسا دیکھنی ہے اس انیشیٹو کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے؟
دیکھیں اٹس اے ونڈرفل انیشیٹو اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو it's like a wonderful initiative in my opinion. I still remember the time when I was in Lahore for the PCB Voice of Pakistan cricket thingy, and one thing that I remember. آپ پہلے بتائیں کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ It was a wonderful experience. I still remember I was the only girl from Sindh to be selected among the pool of thousands of people who applied, and I made it to the top 20, and I was the youngest and the only girl to be from Sindh to be selected. تو ایکسپیرینس تو کافی اچھا تھا. میں اسی بات پہ آ رہی تھی, اردو کمنٹری کا آپ نے ذکر کیا, میرے ساتھ کتنی کنٹیسٹنٹس تھے وہاں پہ, تو میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ اردو کمنٹری میں ہمارے پاس طارق عزیز کی آواز ہمیں پتہ ہے, ہی از لائک دا لیجنڈ, بٹ حسن جلیل صاحب لیجنڈ ہیں ہمارے, لیکن یہاں پہ ہمیں منیر حسین ہے. یا سو اردو کامنٹری بٹس اینڈ پیسز پہ تو ہمیں پی ایس ایل میں نظر آئی ہے, لیکن فارملی انٹروڈیوس کرنا بہت اچھا قدم ہے, کیونکہ آئی اسٹل ریمبر کہ جب میں وائس آف کرکٹ میں گئی تھی تو وہاں پہ رمیز راجہ سر نے ہمیں ایک چیز بولی تھی کہ دیکھیں when you're commentating, I went for English commentary, but what he said was when you're commentating you have to keep in mind that your audience is Pakistani, اور پاکستانی جو audience ہے ان کو زیادہ تر اردو is the mode of اسی بیس پہ پاکستان language, کرکٹ بورڈ نے ایک اچھا فیصلہ کیا, اور انہوں نے جو اپنے بیان جاری کیے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پریس ریلیز کے ذریعے, انہوں نے کہا کہ جوش بلبلہ جو ہے نا جب اردو کمنٹری نشر ہوگی, بہت سے ایسے جو ہے شائقین کرکٹ ہوتے ہیں جنہیں انگلش سمجھ میں نہیں آتی ہے, اس سے جوش اور جذبہ جو ہے نا کچھ زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دے گا. ایک اچھا انیشیٹو ہے اور ایک اچھا انیشیٹو ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو چانس دیں جو اس میں, جیسے ہمارے پاس وائس آف کرکٹ ہمارے پاس ایک بہت اچھا ایک ایونٹ ہوا تھا. آئی ایم ناٹ جسٹ سیئنگ بیکاز آئی واز اے پارٹ آف اٹ, بٹ اٹ ایکچولی واز اے گڈ انیشیٹو. تو اس میں سے ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیلنٹ ایکسٹریکٹ کریں, بیکاز دا ونر, ان کا جو ونر تھے ایاز شاہ, ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو چانس دیں, اور جو ٹاپ 3 میں ہمارے پاس آئے تھے اس میں, یا ٹاپ 20 میں جو تھے, ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں ان کو چانسز دینے چاہیے تاکہ ایک نئی آواز کی بات کر رہے ہیں. تو لیکن میں یہ بھی دیکھتا ہوں, بڑا فالو بھی کرتا ہوں, مختلف جو ایونٹس ہوتے ہیں کرکٹ کے, یوٹیوبر بڑا زبردست آج کل ہے, 2-4 ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر جس طرح وائس آف پاکستان کی اپنے بات کی ہے, اس میں را ٹیلنٹ نکل کر آیا تھا. تو ایسی سطح سے جہاں سے کرکٹ پروموٹ ہو رہی ہو, وہاں پر وہ گراس روٹ لیول پر کمنٹری کر رہے ہیں. تو جس طرح اگر پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, پاکستان سپر لیگ کا انعقاد, کیونکہ پاکستان کی ہوم چیز ہے, ہوم چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, تو یہاں پر ان کو بھی اگر پروموٹ کر لیں تو کچھ فائدہ ہوگا. بالکل فائدہ ہوگا, اور اس میں ہمیں پھر اور اچھا ٹیلنٹ بھی دیکھنے کو ملے گا, کیونکہ ہمیں ایک نئی چیز, جیسے انڈیا نے ہندی کمنٹری شروع کی, اور اب ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں بھی ان کے اسٹار اسپورٹس کے اوپر پورا ہندی کا ایک آ رہا ہوتا ہے. تو ایک اچھی نوبل, ایک ورسٹائل چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, اور پی ایس ایل کے اندر یہ چیز انٹروڈیوس کرنا اس. اور میں نے ایک چیز یہاں پہ اور بھی, آئی واز جسٹ ریڈنگ تھرو اٹ, کہ انہوں نے آٹومیٹک نو بال ٹیکنالوجی بھی انٹروڈیوس کروائی ہے. تو ایک بہت اچھا انیشیٹو ہو جائے گا, جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کا 10th سیزن ہے, بگر اینڈ بیٹر. سو آئی تھنک اس طرف کچھ نہ کچھ جا رہا ہے. پچھلے 9 سیزن گزرے ہیں نا, اس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہوا پاکستان سپر لیگ 10 نظر آئے گا. اور اقبال میمن صاحب, جب پاکستان سپر لیگ کی بات ہوتی ہے تو کئی نامور ستارے اس ایونٹ کے اندر شریک ہوتے ہیں, اور جہاں پر نیشنل انٹرنیشنل سطح کے جتنے بھی پلیئرز ہوتے ہیں ٹاپ لیول کے, وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو پاکستانی پلیئرز جو ہم ہمیشہ بات بھی کرتے رہے اپنے شو کے اندر, کہ جو گراس روٹ لیول پر اچھے پلیئرز ہوتے ہیں نا, بہت سے فرنچائز انہیں اگنور کر دیتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ جہاں پر وہ پلیئرز کو ہم موقع فراہم کریں. کچھ بہترین مجھے سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اچھی کی ہے کہ جب پی ایس ایل 11 ہوگا تو وہاں پر ہم 2 ٹیموں کا اضافہ دیکھیں گے, تو شاید جو ایمرجنگ پلیئر ہیں نا ہمارے اور اچھے نکل کر آئیں گے. اس پہ کیا کہیں گے اقبال صاحب؟ دیکھیں, یہ پالیسی میکرز پہ ہے. پی سی بی کو پالیسی چاہیے کہ وہ بنائے, اور اس میں جو ہے اس انیشیٹو کے ساتھ وہ کوٹا سسٹم ڈیولپ کریں, اور جن کھلاڑی ایمرجنگ کھلاڑی جو ہیں اس میں 1 یا 2 جو ہے ان کو ان کیا جائے ارسپیکٹو آف ان کے ریسنٹ اسٹیٹس. اور دوسری بات یہ کہ ان کو پابند کریں فرنچائز کو کہ وہ رسک اٹھائیں, ایمرجنگ پلیئرز کو جو ہے وہ جو ہے ان کو چانس دیں, اور ان کو اچھا انسینٹو بھی دیں. یہ نہ ہو کہ وہ بالکل ہی, کیونکہ ان کے پاس ایک کیٹیگریز ہوتی ہیں پلیٹینیم, گولڈ, سلور, تو وہ بالکل ان کو جو ہے نیچے لے جاتے ہیں, جس سے وہ ڈسکریج ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ بھائی یہ ایک پالیسی ہونی چاہیے جس میں کچھ کھلاڑی تو آپ کے وہ پروفیشنل ہیں ہی ہیں, سیزن کھلاڑی ہیں, لیکن یہ کہ جو ایمرجنگ ہیں ان کو آپ کہاں موقع دیں گے جب وہ ان کے پاس صلاحیت بھی ہے, باصلاحیت کھلاڑی ہیں, لیکن آپ ان کو اس لیے ٹرائی نہیں کرتے کہ آپ کو جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں آلریڈی آپ ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ چیز ہم نے لاہور قلندر میں دیکھی کہ وہ رسک ٹیکرز ہیں,
اور وہ ہمیشہ ایسے ٹیلنٹڈ کھلاڑی کو لے کے آتے ہیں. ایون ایز اے کیپٹن جب وہ شاہین شاہ آفریدی کو انہوں نے ایز اے کیپٹن بنایا تو ہم نے دیکھا ایک کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن تھی اس میں. تو یہ چیزیں جو ہیں دوسری ٹیموں کو بھی کرنی چاہیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی پرفارمنس کپتان تبدیل ہوئے تو شاید کراچی کی پرفارمنس چینج ہو جائے, شاید چینج ہو جائے, لیکن یہ کہ تھوڑی سی ابھی بھی میرے نزدیک کپتان جو ہے وہ میرے نزدیک ابھی بھی کوئی ایسا ینگسٹر ہونا چاہیے تھا جس طرح شاہین شاہ آفریدی کو وہ لے کے آئے تو جو ہے اس سے کوئی کہیں نہ کہیں بھرپور طریقے سے جو ٹرانسفارمیشن ہوگی. کیا ہے کہ یہ لوگ رسک نہیں اٹھاتے, یہ کنونشنل سسٹم پہ چلنا چاہتے ہیں, اسی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی انڈر دا لیڈرشپ ان کو چاہیے کہ ایک ڈیولپ کریں پالیسی, اور جو پرانے کرکٹرز ہیں ان کو بٹھائیں, ان کو بولیں کہ بھائی آپ جو ہے دیکھیں پالیسیز ہمیشہ دنیا میں جو بنتی ہیں نا وہ باٹم اپ بنتی ہیں, ڈرائنگ روم پالیسیز کہیں پہ بھی نہیں بنتی. اسی پہ ہمارے پاس کتنے ایگری کرو گی اقبال میمن کی بات سے؟ میں بالکل کافی حد تک ان کی بات سے ایگری کروں گی, بلکہ آئی ووڈ ایگری 100%. جیسے انہوں نے بات کی کہ تھوڑے بولڈ ڈیسیشنز لینے پڑیں گے. یہاں پہ کراچی کنگز کی آپ نے بات کی سر, میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آئی اسٹل تھنک کہ کراچی کنگز کو شان مسعود کے ساتھ سٹک کرنا چاہیے تھا. وہ الگ بات ہے, ہم یہاں پہ ایک چیز کو آرگیو کر سکتے ہیں, یہاں پہ شاید کچھ لوگ ڈس ایگری کریں اور یہ بولیں کہ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کپتان ایگزیکٹلی. اور دوسرا دیکھیں ایک ایسا پوائنٹ کہ جہاں پہ شان مسعود کو آلریڈی ٹیسٹ کی جو ڈیفیٹس ہیں ان کے اوپر اتنا کرٹیسزم مل رہا ہے, تو آئی تھنک دس واز اے مومنٹ, دس واز اے چانس ٹو لیٹ شان بی ان ہز گروو. اور آئی تھنک ہی از اے گڈ کیپٹن کنسیڈرنگ کہ وہ پریشر سچویشنز میں اپنی کام اور کمپوزر کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں. اور ڈیوڈ وارنر کو آپ نے چینج کیا, اب یہاں پہ یہ بات بھی آرگیو کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے آئی پی ایل میں سن رائزرز حیدرآباد کو ایک سیزن میں انہوں نے فائنل میں پہنچایا تھا, ٹائٹل جتوایا تھا. بٹ یہاں پہ اس پوائنٹ پہ جسٹ بیکاز یو ہیو گڈ ورلڈ کلاس ڈیوڈ وارنر اور کین ولیمز, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ فوراً سے انہیں کیپٹن کر دو. یہ چیز ہم نے دیکھا کہ لاہور کلینس نے برینڈن میکولم کے ساتھ کی تھی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ انر سے ان کی پرفارمنس کتنی ڈاؤن رہی تھی. سو آئی اسٹل بلیو کہ شان مسعود کے ساتھ اسٹک کرنا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ نورش میں ضرور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں تمام فرنچائز غیر ملکی جو کوچز ہیں ہوتے ہیں ان کو ہائر کر رہی ہوتی ہے. ہم پرائیویٹ اگر چلے جائیں اپنے پاس پاکستان کرکٹ بورڈ نے کافی کوچز ہائر کیے ہوئے ہیں جو مختلف ریجن کے میچز ہوتے ہیں. کچھ اچھے کوچز بھی ہیں, اور اس میں آپ دیکھیں کہ فیلڈنگ کوچ کے لیے محمد مسرور اس وقت پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں پر بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک اسٹیپ لینا پڑے گا, جو کوچز ہیں ہمارے اچھے جو ریجن میں کر رہے ہیں, جو کلبس میں کر رہے ہیں, جن کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ آگے کی طرف جا سکتے ہیں, تو فرنچائز کو بھی اس طرف پک کرنا چاہیے ان کوچز کو؟ بالکل کرنا چاہیے. یہ نشاندہی بہت کم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کوچز کے حوالے سے, کیونکہ آج ہم رونا لوٹتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے کوچز نہیں ہیں, اور جو کوچز ہیں وہ آپ کے سامنے غیر ملکی کوچز کو جب ہم ہائر کرتے ہیں اس کے بعد جب انہیں باہر کرتے ہیں تو بیانات جس قسم کے آتے ہیں آپ کے سامنے. ایسا یہ آئی تھنک اس میں تھوڑی ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے یہ بالکل, بٹ اس میں دا تھنگ از کہ یو آر ویری رائٹ کہ ہمیں اپنے جو نیچرل ٹیلنٹ ہے, جو اپنا ڈومیسٹک ٹیلنٹ ہے, اس کو پہلے اب کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ اگر ہم کچھ چیز دیکھتے ہیں, اگر میں علی ترین کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی, انہوں نے ملتان سلطانز میں کافی بولڈ چینجز کیے ہیں ان ٹرمز آف جینڈر ایکویلٹی گراؤنڈ انہوں نے مینٹین کیا. انہوں نے ویمن اپنی کوچ رکھی ہیں, ایلیکس ہارٹلی اور کیتھرین ڈالٹن, تو اس میں بھی پھر ہم نے دیکھا ہے کہ چیزیں تھوڑی اب گئی ہیں. تو واٹ آئی تھنک از دا فیکٹ کہ جو کرنٹ پاکستانی ٹیم کی کنڈیشن ہے یا اس طرح کی کنڈیشن ہے, تو وی نیڈ اے فورن کوچ جو ایک پش دے سکے ہمیں, رائٹ. اور جب ہم اس گروو میں چلے جائیں دین وی کین ہائر آر اون our own domestic coaches. اور ہمیں جو آپ نے بات کی ڈومیسٹک کوچز کی, مطلب ہمارے لوکل کوچز کی, آئی تھنک ہمیں انہیں پہلے فرینچائز اور ڈومیسٹک میں چانس دینا چاہیے. جس طرح آپ نے کوچز کی بات کی ہے, ہم نے دیکھا کہ ابھی سائم ایوب انفٹ ہوئے, اور جب وہ ٹریننگ کا آغاز انہوں نے کیا تو پاکستان سے انہوں نے حنیف ملک کو بلایا, اور باقاعدہ وہ حنیف ملک انہیں ٹریننگ کرا رہے تھے. تو اتنی صلاحیتیں پاکستان کے کوچز کے پاس موجود ہیں ڈومیسٹک کے, کہ وہ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں انہیں تیار کر سکتے ہیں. تو اس طرف اب جو ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوچز کو ہائر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, اور مختلف جو ہمارے ٹورز ہو رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ اگر ان کے ساتھ بھی لگائے ایک ایک کر تو کچھ فائدہ ہوگا. ایسا ہی ہے بالکل. ابھی ہمارے پاس جیسے ہم نے دیکھا احسن افتخار نیگی, if I'm not wrong, he was the person جو ٹیم کے ساتھ, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ملتان سلطانز میں انہوں نے کس طریقے سے اپنا صلاحیتوں کو انہوں نے دکھائی. تو اس طرح سے ہمیں ان کو کانفیڈنس دینا پڑے گا. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستانی ٹیم میں جو پلیئرز ہیں
جیسے ہم نے کل کے شو میں بات کی تھی کہ پاکستانی ٹیم کے جو پلیئرز ہیں جن کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے, اسی طرح آئی تھنک ہمیں کوچز کو بھی اس طرح کا کانفیڈنس, ہم ہائر تو کر لیں بٹ ان کے ساتھ ہمیں ان کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے کہ یو نو وی بلیو ان یو. جیسے ابھی ریسنٹلی ہمارے جو حسن نواز نے جو پرفارمنس دی تھی نیوزی لینڈ کے اگینسٹ, اس میں وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک میچ میں انہوں نے پرفارم کیا بٹ باقی میچ میں ہی کوڈنٹ. اچھا بڑی اچھی بات ہے, میں آپ کی بات یہاں پر کاٹ رہا ہوں نوریش, لیکن ایک بیٹر کی جو بات کر رہی ہیں پر حسن نواز کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر صلاحیتیں کافی ہیں, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس پلیئرز کے اندر, کیونکہ اس نے 100 رن اسکور کیے. 100 رن کرنے والا جو بیٹر ہوتا ہے وہ کم از کم 0 کا ہنسا جو ہے اس کے لیے معنی نہیں رکھتا. اگر وہ 0 پہ آؤٹ ہو رہا ہے تو جو خرابیاں ہیں اس کے اندر, جو شارٹس وہ غلط کھیل رہا ہے, تو یہ کوچز کا کام ہے دور کرنے والا. 0 پہ آؤٹ ہونے والا مسلسل 0 پہ آؤٹ ہوتا ہے, وہ سینچری اسکور نہیں کرتا. تو یہاں پر اس چیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا ہمیں کہ اس کے اندر کوالٹی موجود ہے, ان کی خامیوں کو دور کرنا ہے. بالکل ایگزیکٹلی, گائیڈنس کی ضرورت ہے رادر دین کہ آپ ایک میچ میں پرفارم نہ کریں اگلے میچ میں انہیں بٹھا دیں, تو ایسے میں تو پھر پلیئر کا کانفیڈنس بھی بالکل ڈاؤن دا چارٹس رہے گا, رائٹ. سو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پلیئرس کو بیک کرو, ناٹ جسٹ پلیئرس بٹ کے کوچز کو بھی, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایٹ لیسٹ آپ پراپر پوزیشن نہیں دے رہے تو ایٹ لیسٹ یو شوڈ ہیو دم یو نو بی ود دا ٹیم, تاکہ پتہ چلے اگر آپ کوئی غیر ملکی کوچ بھی ہائر کرے تو ان کے ساتھ ایک لوکل کوچ رکھو, تاکہ اگر کوئی ٹاکنگ میں بھی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کافی, چیزیں بڑے ایشو بن کر سامنے بھی آئی ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ, اور بعض پاکستانی کرکٹرز بھی اس کی شکایت کرتے نظر آئے. بالکل ایسا ہی ہے, اور صرف اس ایسپیکٹ سے یہ چیز ہیلپ فل نہیں ہوگی, بلکہ جیسا آپ نے کہا کہ جو ہے وہ ہمارے جو پاکستانی پلیئرز ہیں, ہماری قومی زبان اردو ہے, تو رائٹ وی ہیو ٹو ہیو سم ون ہو کین کمیونیکیٹ ان آور لینگویج رادر دین یو نو بینگ ود. اچھا اقبال میمن صاحب اسی طرف ہوں, اور لینگویج کے کتنا فرق آ جاتا ہے کوچز اگر غیر ملکی ہوں؟ دیکھیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے, اور وہ بھی بر صغیر کے لوگ جو کلونیل اس میں رہے ہیں, وہ ویسے بھی انگریزوں سے امپریس ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ ایک تو ہمارا جو کنونشنل کوچ ہے, جو کرکٹر رہا ہے کسی زمانے میں, اس کے پاس کوئی باہر کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, یا کوچنگ لیولز اس نے باہر سے نہیں کیے ہوئے, لوکل کیے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اپروچ جو ہے وہ اس کی لوکل ہی ہے. پلس جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ویٹیج جو وہ بتاتا ہے, گائیڈ کرتا ہے, اس کا ویٹیج جو ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نہیں پڑتا کھلاڑی پہ. جب فارنر حالانکہ وہ غلط انگریزی بھی بول رہا ہوگا تو اس کا ویٹیج پڑے گا. تو یہ ایک کلونیل پرابلم ہے, اور ہم جو ہیں ایک قسم کی مطلب غلامانہ جو چیزیں ہیں, تو اس کا جو مطلب وہ حالانکہ وہ انٹیلیجیبل نہیں ہے, he or she is not intelligible to me, but even then I'll try to understand what he said or she said. Similarly اگر ہمارا جو ہے محمد یوسف ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے تو وہ چیز کو ہم ویٹیج نہیں دیتے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار فورن کوچز کو ہم لے کے آتے ہیں. مکی آرتھر ٹھیک ہے ایک سکسیسفل تھا, ہمارے مزید بھی گفتگو کروں گا, لیکن اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں. وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے لینگویج کے حوالے سے کہ کتنا ضروری ہے لینگویج کو اپینڈ کرنا, اور اگر ہم اس میں دیکھیں گے تو پاکستانی کوچز کے حوالے سے بھی ہم کافی باتیں کر لی, لیکن پاکستانی جب کپتان بھی پریس کانفرنس میں آ رہے ہوتے ہیں تو کچھ انگلش کے جملے صحیح طرز پر جو ہے بیان نہیں کر سکتے ہیں. اس پہ نوریش سے بات کروں, یہ بھی ایشوز رہا ہے, خاص کر محمد رضوان کے ساتھ یہ چیزیں کافی سامنے آ رہی ہیں. تو اپنے اردو زبان میں اگر ہم بات کر لیں, اپنے ساتھ کوئی پلیئر رکھ لیں تو آسانی رہے گی ہمارے لیے, بجائے اس کے کہ ہم دنیا بھر میں مذاق کا حصہ بن جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور I would like to add one thing over here. I think کہ یہاں پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ پریس کانفرنس میں انگلش اس وقت بھی بول رہے تھے, جو کہ نہیں کرنی چاہیے. یو شوڈ پروموٹ یور اون لینگویج. لیکن یہاں پہ نا ہماری سوسائٹی کا بھی ایک بہت رول پلے ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ
ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ اس چیز کا مذاق بنا ہوا ہوتا ہے کہ یو نو انگلش کو بیس بنا کے ایک مذاق بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یو نو انگلش نہیں بول سکتے. دیکھیے اس پہ تو باقاعدہ کرکٹرز نے اگر ٹویٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک بندہ اپنا ہائر کیا ہوا ہے, اس پہ باقاعدہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں بالکل. تو اس طرف بھی اب توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زبان میں کرو. if you think you can speak well like شان مسعود does تو آپ go with it. اور I think اس میں جو ہمارے یہاں پر آپ نے بات کی شان مسعود کی, سلمان بڑا اچھا, سلمان بٹا انگلش کر رہے تھے, بول رہے تھے, دیگر اور کرکٹر سرفراز کسی حد تک جب سے انہوں نے اتنی سیریزیں جیت لی تو اس کے بعد وہ کسی حد تک اچھے انداز میں انگلش بولتے ہوئے دکھائی دیا. لیکن ادروائز اگر ہم ماضی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا, کچھ ایسے کرکٹرز, جاوید میانداد کی آپ کے سامنے مثال ہے کہ وہ اس قسم کی انگلش نہیں بول پا رہے تھے, لیکن کیا کہ انہیں کنٹینیو کیا گیا. تو یہاں پر بھی ہمیں اب اپنے لینگویج پہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں انگلش کو ایز اے میجر آف انٹیلیجنس مانا جاتا ہے, which is wrong. انگلش it's just a language like any other language. انٹرنیشنل لیول کے لحاظ سے صحیح ہے. آپ ایکسپیکٹ نہیں کرو گے کہ کوئی آسٹریلیا کا یا انگلش پلیئر آ کے آپ سے اردو میں بات کرے گا. He would stick with his language because that is what his national language is. And I think that is even ہم نے کچھ سری لنکن پلیئرس کو دیکھا ہے کہ وہ بھی سری لنکن میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ انٹرپریٹر موجود ہوتا ہے. تو I think the board needs to provide us with the فیسلٹی آف این انٹرپریٹر تاکہ جو پلیئر انٹرویو دے رہے ہیں وہ کانفیڈنٹلی انٹرویو دے سکیں. بیکاز ہم نے اکثر دیکھا ہے, اور اس چیز میں آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو اپریشیٹ آر براڈ کاسٹرز اور پریزنٹرز کہ میں نے اب تک جتنے بھی میچز دیکھے ہیں, جتنی بھی پوسٹ میچ پریزنٹیشنز دیکھی ہیں, ایٹ لیسٹ اپنے پاکستانی پریزنٹرز کو تو میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ I can feel that کہ وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ you know which language are you comfortable in, پھر اس کے حوالے سے. تو that is something that we should appreciate, اور we should stick with the language we are interested, we are more confident in speaking. بالکل کانفیڈنٹ. اس پہ اقبال محمد صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ انہوں نے بالکل بات صحیح کہی کہ جب آپ انگریزی بولتے ہیں تو آپ کو زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھا جاتا ہے, اور جو ہے آپ کی کرکٹ کا جو معیار ہے اس کو انگریزی سے نہیں جوڑنا نہیں چاہیے, اس کو جو ہے میجر آپ نے اس سے نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ بہت سارے ایسے اسپورٹس ہیں, آپ نے برازیلین پلیئرز دیکھے ہوں گے, ارجنٹینین دیکھے ہوں گے, وہ اپنی لینگویج بولتے ہیں. ایون رشیا میں ایک دو کھلاڑیوں کے علاوہ جس طرح ماریا شیراپووا ہے یا دوسرے ہے جن کی انگریزی اچھی ہے, باقی ادروائز دے ٹرائی ٹو اسپیک دیئر اون لینگویج. دوسری بات یہ کہ ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک پروفیشنل انٹرپریٹر ہو, نہ کہ شان مسعود آگے کھڑے ہو جائیں دوسروں کے لیے یا سلمان علی آگا کھڑے ہو جائیں, نہیں. کیونکہ آپ کو جو ہے انٹرپریٹر چاہیے جو پروفیشنل انٹرپریٹر ہو, پراپرلی وہ جو ہے ٹرانسلیٹ کرے, مطلب, اور وہ اسی وقت اس میں. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کیونکہ میں خود بھی انٹرپریٹر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جیسے جیسے وہ بولتا جاتا ہے اسی وقت وہ جو ہے اس کو کنورٹ کرتا رہتا ہے, اور he and she tries to get the equivalents of that vocabulary which is used in English. تو آپ کو وہ پراپر انٹرپریٹر چاہیے, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, کوئی قوات نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, آپ نے رضوان کی بات کی, رضوان کی انگریزی قدرے بہتر ہے, اس سے بری بابر کی تھی, اس کی تو ہاربل تھی. تو آپ کو انگریزی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, آپ اپنا انٹرپریٹر لے کے آئیں اور اپنی شان سے اپنی زبان میں بولیں. یہ کوئی بات نہیں ہے, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کو انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی. چلیں, یہ تو بڑی ڈیبیٹ ہو گئی. جی, یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, بہت اچھی بات کی کہ انگلش از لائک ناٹ اے میجر آف انٹیلیجنس, کیونکہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہی بابر, وہی رضوان جن کی انگلش کے پورے سوشل میڈیا پہ مذاق بنا پڑتا ہے, انہوں نے ہارورڈ سے کورسز کیے ہیں, something that a lot of people can only dream of achieving. So they have done courses from Harvard University, which is a big thing, اور اس کے علاوہ پھر جب آپ اپنی لینگویج میں کمفرٹیبل ہوتے ہو نا, اگر آپ اردو سے, there are a lot of things جو رضوان کا مذاق بنتا ہے سوشل میڈیا پہ, I think اگر وہ وہی, because you can understand, he can understand, I can understand what he was trying to say, but maybe the normal people won't. تو ان کا جو میسج ہے نا وہ بھی کم تھرو نہیں ہو پاتا پراپر. بڑی اچھی بات کی کہ میسج جو ہے عوام تک نہیں پہنچ پاتا اگر وہ انگلش میں بہت سی باتیں کر رہا ہے. وہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے, جس طرح میں نے کہا نا کہ جو آغاز شروع کیا ہے اردو کمنٹری کا, ایک اچھا فیصلہ ہے. تھوڑی سی بات پاکستان پلیئرز کے حوالے سے بھی کر لیں, جہاں پر T20 ون ڈے سیریز کے ہم تھوڑی سی بات کریں نیوزی لینڈ میں. تو نوریش, آپ کی طرف اور میں یہ آپ سے پوچھوں کہ دو بڑے پلیئرز
اگر ہم دیکھیں تو جس طرح پچھلے میچ میں لاسٹ میچ ہوا ون ڈے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ امام الحق انجرڈ ہوئے، اس سے قبل حارث رؤوف انفٹ ہوئے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دو بڑا نقصان، اور پھر پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہے. کیا یہ وہ پلیئرز ہیں جو فٹ ہو کر ٹیم میں آ جائیں گے واپس؟ اور تھوڑی سی اگر مثال ہم چلے جائیں بیک پہ، اور جنہوں نے اپنی بیٹنگ بھی جاری رکھی، جو آسٹریلین پلیئرز تھے، اور میں سمجھتا ہوں، میں نے جہاں تک اس پلیئرز کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن 140 کی رفتار سے بال کرنے والے محمد سمیع اس وقت بال کر رہے تھے، اور بال ان کو لگی تھی، اور اس کے باوجود انہوں نے جو ہے بیٹنگ اپنی جاری رکھی تھی. امام الحق شاید آج ضرورت تھی، لیکن شاید وہ اس قسم کا چوٹ انہیں نہیں لگا، کیونکہ اس کے بعد بھی انہوں نے اننگ جاری نہیں رکھ سکے. وہ آئی تھنک اس میں وہی بات آتی ہے کہ جب آپ پلیئرس کو ریسٹ نہیں کراتے تو یہ اس طرح کے ریزلٹس آتے ہیں. شاہین کو ہم نے دیکھا 2022 ورلڈ کپ فائنل، جو T20 ورلڈ کپ فائنل اگینسٹ انگلینڈ ہوا، اس میں وہ انجرڈ ہو گئے. اس کے بعد ان کی پرفارمنس ویسی نہیں رہی، اور اس وقت وہ جو کمنٹیٹر تھے انہوں نے بہت خوبصورت بات فرمائی تھی کہ فاسٹ بالرز آر لائک گولڈن ڈسٹ. سو پلیئرز کریئر از مور امپورٹنٹ. اور ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی جب تک ہم مطلب بولڈ ڈیسیجنس نہیں لیں گے. جیسے اب ہم مسلسل نسیم کو میچز کھلا رہے ہیں، شاہین کو میچز کھلا رہے ہیں، سو ایک ایگزاشن بھی ہوتی ہے، ایک کنٹینیوس پریشر کے اس پہ. تو اس انجریز کی وجہ سے آئی تھنک، اور آپ نے ابھی امام کا ذکر کیا تو یہاں سے مجھے وہ میچ یاد آ گیا ODI ورلڈ کپ 2019 اگینسٹ افغانستان، جب وہاب ریاض کی فنگر واز فریکچرڈ اینڈ ہی اسٹل اسٹوڈ اپ because the team needed him and he hit a 6. تو اس میں وہ نہیں، ایسے تو پھر ہمارے پاس وہ بہت سی مثالیں ہیں. گلین میکسویل ہیں جنہوں نے 200 بنائے ہیں انجرڈ ہو کے، جو افغانستان کے تاریخی اننگز کھیل کے 200 پلس ڈبل سینچری بنا کے چلے گئے. تو اس میں پھر یہ آئی تھنک ول پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بٹ ہمیں پریشر نہیں ڈالنا چاہیے پلیئر پہ کہ یو ہیو ٹو پرفارم. ہمیں تھوڑا کانفیڈنس دینا چاہیے، اور تھوڑا ایک تھوڑا کمفرٹ ایک زون پرووائڈ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی پریشر نہیں ہے، اف یو کین تو اٹ وڈ بی گڈ، نہیں تو وی ہیو اے سبسٹیٹیوٹ. اقبال محمد صاحب ہے، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، بلکہ ان کی بات کو میں انڈوز بھی کر رہا ہوں، اور میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جن کھلاڑیوں کا نام انہوں نے لیا، یا جس میں ایک دفعہ میلکم مارشل بھی تھے، ان کا انگوٹھا ٹوٹا ہوا تھا اور انہوں نے 7 وکٹیں لی. کیا ہے کہ دیکھیں، جب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے کمپوننٹس ہیں. ایک تو آپ کا برین، ٹھیک ہے، he or she must have a good head on his shoulder. اس کے بعد اس کا دل کتنا ہے، پرفارم کرتا ہے. میکسویل کی ہم کہانی سنا رہے ہیں، مارشل کی کہانی سنا رہے ہیں، وہاب ریاض کی. دیکھیں یہ بھی ایک کیریکٹر شو کرتا ہے کرکٹر کا. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ اس کو انجرڈ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا کریئر کو ہیمپر ہو سکتا ہے، لیکن کنٹری کے لیے کھیلنے کے لیے اس میں اتنا دل گردہ ہونا چاہیے کہ میں آ کے کھیلوں. اور یہ چیزیں ہم نے بہت پہلے بھی دیکھی ہیں. اور یہ آصف اقبال ہوا کرتے تھے، مین آف کرائسس ہوتے تھے، جاوید میانداد ہوتے تھے. تو کیا ہے کہ یہ چیزیں، یہ کمپوننٹس ہوتے ہیں، یہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں ایک کھلاڑی کے اندر. صرف یہ نہیں کہ انٹیلیجنس ہو، ان میں اندر یہ بھی ہو کہ میں جو ہے کھڑا ہو سکتا ہوں، تھوڑا بہت میں ہمت کروں گا تو میں کھڑا ہو جاؤں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ آج ان کی ضرورت تھی، اگر ان کا کوئی انجری اتنی ایکسٹرا آرڈنری نہیں تھی تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ آ کے ایز اے سیویئر کھیلے. بڑی اچھی بات کہی کہ وہ آ کر وکٹ پر کھیلنا چاہیے تھا، اور کیونکہ ضرورت تھی اور ایک لمبی باری کھیل جاتے تو شاید ان کے لیے بھی زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے، کیونکہ ٹیم میں اس وقت مستقل جگہ بنانا بڑا مشکل دکھائی دے رہا، اور ایز اے اوپنر اس وقت بڑی ضرورت ہے. کافی ایکسپیرینس رکھتے ہیں ون ڈے کرکٹ کے اندر امام الحق، اور ان کے تجربے سے پاکستانی کو فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا، لیکن پاکستان کو نقصان ہوا، اور پاکستان جو تیسرا ون ڈے تھا وہ نیوزی لینڈ کے خلاف ہار گیا. اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کیا قصور بیٹرز کا رہا، کیا بالرز کا رہا، اس پہ ڈبیٹ ہم کسی اور شو میں تمام تجزیے کے ساتھ کریں گے، تمام پلیئرز کے حوالے سے بھی کریں گے. اور نوریش آپ کی طرف آؤ اور یہ پوچھوں کہ اس وقت پاکستان سپر لیگ 10 بڑا مرکز بنا ہوا ہے. آپ سمجھتے دو بڑے ایونٹس کے لیے یہاں پھر اگر پلیئرز کارکردگی دکھاتے ہیں تو انہیں ٹیم میں شامل کر لیا جانا چاہیے، پھر ہمیں نیشنل جو میچز ہوتے ہیں اس میں سے پلیئرز کو منتخب کرنا چاہیے، کیونکہ دو بڑے ایونٹس کے لیے ہم نے جانا ہے. اب آئی تھنک اٹ شوڈ بی اے مکس آف بوتھ. اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے جو ہے وہ، جیسے سفیان مقیم ہے، اب
ہی از لائک اے ریئلی گڈ ایگزامپل جنہوں نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا. سو اب ہمیں دیکھنا چاہیے ڈومیسٹک میں کون سے پلیئر ہیں جو مسلسل کارکردگی دکھا رہے ہیں. دین وی ہیو پی ایس ایل جو کہ ایک بہت اچھی کیوں پی ایس ایل ایک اعتبار سے بہت ایک اچھی لیول کی لیگ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں جو ہمارے پاس ٹیمز ہوتی ہیں ان میں ہمارے پاس ایک مکس ہوتا ہے انٹرنیشنل اینڈ نیشنل پلیئرس کا. تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کس طریقے سے آپ ایسی سچویشنز میں اسٹیپ اپ کرتے ہو, کیونکہ دیکھیں جب آپ کی ٹیم میں ایک انٹرنیشنل پلیئر شامل ہو رہا ہے, جیسا کہ میں اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کراچی کنگز, تو وہاں پہ جو ہمارے نیشنل پلیئرز ہیں, شان مسعود ہیں یا جو بھی ہمارے نیشنل پلیئرز ہیں, ان کو اگر ہم دیکھا جائیں تو اگر میں دیکھوں کہ میری ٹیم میں ایک انٹرنیشنل پلیئر ہوگا تو the bar would be exceptionally high کہ I have to perform up to the mark. اب اگر کین ولیمسن اور ڈیوڈ وارنر اسٹیپ اپ کر رہے ہیں تو ہر میچ میں تو ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, سو دیر وڈ بی. اس کے علاوہ 2-4 چیزیں ضرور ان غیر ملکی پلیئر سے پاکستانی پلیئرز کو ضرور سیکھنی چاہیے کہ ان کا فزیکل فٹنس بڑا ضروری ہوتا ہے, میچ میں بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہمارے ملک سے زیادہ دیگر ممالک کے جو پلیئرز ہیں وہ بڑا محنت کرتے ہیں فٹنس لیول پر, شاید اس کے برعکس ہم کچھ بھی اتنا نہیں کر پاتے, تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. فٹنس بھی اینڈ ڈائٹ بھی. ہمیں پڑوسی ملک کو اگر ہم انڈیا کو ہی دیکھ لیں تو وراٹ کوہلی از لائک دا بیسٹ ایگزامپل. وہ میچ ہوتا ہے تو ہی لائک سیکریفائسز ایوری تھنگ اینڈ ہی از لائک ویری اسٹرکٹ آن ہز ڈائٹ. تبھی ہم نے دیکھا کہ 30s میں آ کے بھی ہی از لائک ویری ویری ایکٹیو, جو کہ اٹس اے گڈ انسپریشن. سو فٹنس شوڈ بی میڈ لائک دا پرائمری یو کین سے پرائمری پرائیورٹی فار ایوری پلیئر, کیونکہ جب تک فٹنس ہماری پرائیورٹی نہیں ہوگی تو تب تک وہ اچھا پرفارم نہیں کر پائے گا پلیئرز. نورش آپ کا بہت بہت شکریہ. اقبال میمن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.